ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين محترم مکرم آج کے اس دینی جلسہ کے صدر مجلس اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا समस्त प्रकार के प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार हैं जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक हैं, जिसकी तौफीक से हम सब
یہاں ایک دینی مجلس میں اکتریت ہوئے ہیں، جس کی توفیق سے آپ لوگوں نے اس دینی مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیت کی روشنی میں اپنے سیمت سمے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔ آئیے سب سے پہلے جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ، اس کا سہج سرل انواد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان کیا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 اور 14۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنایا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس سے جنت کے نیچے نہریں جاری ہوگی، دودھ کی الگ نہر ہوگی، شہد کی الگ نہر ہوگی، میٹھے پانی کی الگ نہر ہوگی، بھن پرکار کی نہریں ہوگی۔ اس بہترین جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو داخل کرے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی
ایسے ہر آدمی کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور وہ جنت کیسی ہوگی اس کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تجری من تحتی الانہار، جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور خالدین فیہا، اس جنت کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا گیا، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یا 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، ایسا نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، خالدین فیہا، اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، کوئی اس جنت سے نکالنے والا نہ ہوگا، اس جنت سے نکال باہر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس جنت کے اندر کوئی روکنے والا ٹوکنے والا بھی نہ ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک آدمی کو جنت مل جائے، ایک آدمی کو بہشت مل جائے، ایک آدمی کو سورگ مل جائے، یہ اس سے بڑی کامیابی اور کون سی کامیابی ہو سکتی ہے؟ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ آیت نمبر 13 ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان کیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنایا ہوگا، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو ٹھکرایا ہوگا، ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ آگے آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حد سے تجاوز کیا ہوگا، حد سے تجاوز کرتا رہا ہوگا، ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے آدمی کا پرینام کیا ہوگا؟ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ایسی آگ میں داخل کرے گا جس آگ میں وہ آدمی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، اس جہنم سے بھی نکالنے والا کوئی نہیں، اس جہنم سے بھی دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خالدن فیہا، اس جہنم کے اندر بھی وہ سدا سربدا رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ ایک ایسا عذاب ہوگا جو عذاب اسے بے عزت کر دے گا، جو عذاب اسے اسمانت کر دے گا، جو عذاب اسے ہیوملیٹ کر دے گا، وہ ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہوگی، ایسی پنشمنٹ ہوگی جس پنشمنٹ کی وجہ سے ایک آدمی بے عزت ہو جائے گا، ایک آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یہ دونوں آیتوں کو آپ سامنے رکھیے، آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 اور 14۔ 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا جنت کا، 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جہنم کا۔ اب جنت میں کون جائے گا وہ بھی بیان کر دیا، جہنم میں کون جائے گا وہ بھی بیان کر دیا۔ جنت میں وہ جائے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنایا ہوگا، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو ٹھکرایا ہوگا، ایسے آدمی کو جہنم رسید کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ جنت میں جو جائے گا وہ بھی ہمیشہ سدا سربدا رہے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ سدا سربدا جہنم میں رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دیا، بھاگ کر دیا کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا جنت میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا یہ جہنم میں جائے گا۔ اب ان دونوں آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں، اس ترجمہ سے ہم سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا کام، ہمارا
عمل، ہماری کرتوت کیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر نہیں اپناتے ہیں تو پھر ہمیں جہنم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جہنم کے عذاب کو برداشت کر لوں گا۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ماں اور بہنوں، جہنم کا عذاب اتنا خطرناک عذاب ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے برداشت کے قابل نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے لیے وہ برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا واقعہ گھٹنا، قرآن و حدیث کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ سوچ تھی کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، اگر ہم سے کچھ اپرادھ ہو گیا، اگر ہم سے کچھ بھول چوک ہو گئی، اللہ تعالی ہمیں اس اپرادھ کی سزا دنیا میں دے دے، اس لیے کہ آخرت میں جا کر کے جہنم کے عذاب کو ہم برداشت کر لیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام دنیا کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ دنیا کی سزا، دنیا کی تکلیف، دنیا کی پریشانی، دنیا کے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے، دنیاوی پرابلم کو فیس کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سزا کو، ہمارے عذاب کو، ہمارے شاستی کو جمع کر کے رکھ دیا جائے اور قیامت کے دن ہمیں پورا پورا بدلہ دیا جائے، یہ ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے، بہت سارے واقعات ہیں، مثال کے طور پر ایک جھلک صرف مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک صحابی جن کا نام ماعز بن اسلمی، جنہوں نے غلطی سے زنا کا ارتکاب کر لیا تھا، بیابچار کر لیا تھا۔ دیکھیے اس واقعہ سے کئی چیزیں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک کیا ہے، انشاءاللہ میں وہ بیان کروں گا کہ مومن اگر کوئی ہے، ایماندار اگر کوئی ہے، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایماندار کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، یہ عربی کا مقولہ ہے، عربی کا یہ پرواد واقعہ ہے۔ کیا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ یہ اس کو بند کر دیجئے۔ یہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے، مومن سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، چوک ہوئی ہیں، لیکن سب سے بہتر، سب سے اتم مومن کون ہے؟ جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ کے دربار میں آ کر کے روئے، گڑ گڑائے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھ سے اپرادھ ہو گیا ہے، اے اللہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہے، میری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ ماعز بن اسلمی ایک صحابی ہے جن سے زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ ماعز بن اسلمی جب ان سے زنا ہو جاتا ہے، جب یہ زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں شیطان کے وسوسے میں آ کر کے، اس کے بعد جب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے تو یہ چوک ہو گئی ہے، مجھ سے تو یہ جرم ہو گیا ہے، ماعز بن اسلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، پوتر کر دیجئے۔ یعنی اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، اسے پتھر سے مار مار کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اگر وہ اپنی زبان سے اقرار کر لے، سویکار کر لے، یا اس کا وہ جرم اگر ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اسے
آدھا زمین کے اندر گاڑ کر کے پتھر دے کر کے اسے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ اس کی سزا ہے. اگر شادی شدہ ہو کر کے کوئی زنا کرے تو، اور اگر بغیر شادی شدہ کے زنا کرے 100 کوڑا لگانا ہے اور 1 سال کے لیے اسے گاؤں سے نکال دینا ہے، بھگا دینا ہے. یہ سزا ہے. ماعز بن اسلم سے غلطی ہوتی ہے، زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، پوتر کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ایک مرتبہ آ کر کے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ماعز جاؤ تم اللہ کے دربار میں جا کر کے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. تھوڑی دیر وہ تھوڑا سا گھوم کر کے تھوڑی دور وہ چلا جاتا ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد پھر اس کے نفس کے اندر پھر ایک بے چینی سی طاری ہو جاتی ہے، بے قراری طاری ہو جاتی ہے کہ میں ایسا جرم لے کر کے اللہ کے دربار میں جاؤں تو کیسے جاؤں، میں یہ اپرادھ لے کر کے اللہ کے دربار میں جاؤں تو کیسے جاؤں، میں یہ غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنا منہ لے کر کے جاؤں تو کیسے جاؤں. بے چینی طاری ہو جاتی ہے. پھر وہ واپس آتے ہیں، پھر اللہ کے نبی سے آ کر کے کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ماعز بن اسلم جاؤ، تم نے ہو سکتا ہے اس لڑکی کو، اس عورت کو اسپرش کیا ہے، ٹچ کیا ہے، تم نے بوسہ دیا ہے، کس کیا ہے، ہو سکتا ہے تم سے یہ کچھ ہوا ہے. تم اللہ کے دربار میں جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ کر کے کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسرے صحابہ اکرام سے، صحابہ اکرام ماعز بن اسلم کے منہ کو تھوڑا سونگ کر کے دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شراب پی کر کے آیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نشہ کر کے آیا ہے اور نشہ میں آ کر کے یہ بڑبڑا رہا ہے. دوسرے صحابہ اکرام ماعز بن اسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے ان کے منہ کو سونگتے ہیں. سونگنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نے سونگ کر کے دیکھا انہوں نے کوئی شراب نہیں پیے، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہے. پھر وہ چوتھی مرتبہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پوتر کر دیجئے. چوتھی مرتبہ، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ اکرام کو آدیش دیتے ہیں کہ جاؤ ماعز بن اسلم کو لے کر کے جاؤ اور جا کر کے اسے سنسار کر دو، اسے رجم کر دو. تمام کے تمام صحابہ اکرام ماعز بن اسلم کو لے کر کے جاتے ہیں، ان کو رجم کیا جاتا ہے اور رجم کرنے کے وقت جب ان کو پتھر سے مارا جاتا ہے، جب پتھر لے کر کے ان کو جان سے ختم کرنے کے لیے تمام کے تمام صحابہ اکرام پتھر مارنے لگتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی تکلیف کا احساس